السلام علیکم. سرخانچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر اور اس کی ایپیسوڈ ہے 43. آئس اور ادا اسپیشل. اپنے چھوٹے سے دماغ کے خلاف جاتے ہوئے اس نے پاگل ہوتے دل کی بات مانی اور اس بات میں سر ہلایا جبکہ آئس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا لیکن چہرے پر ابھی بھی تیور سخت تھے اور ادا گھبرا اٹھی تھی. ایک تو اس کا کھلا گریبان اور پھر اس کے چہرے کی بے پناہ سخت تاثرات. وہ کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھی؟ کس قدر بے شرمی سے اس نے سر ہلا کر اقرار کر دیا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بالکل کھلے عام گندی نظروں سے اسے دیکھتا. کمرے کی خاموشی میں شاید ادا کی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سن رہا تھا. اس نے ٹیک لگائی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سر ہلانے لگا. گریٹ. تو ادا ذرا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ شاید ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ادا شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی. ادا نے بامشکل تمام چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کان کے کیا. آئس بڑی توجہ سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی. کیا ہوا؟ وہ پھر سے بولا. چچی. وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. وہ طنزیہ مسکرایا. اور یہ حادثہ کب پیش آیا؟ وہ طنز پر طنز کر رہا تھا. وہ جیسے مجرموں کی طرح کھڑی تھی یہ قبول کر کے بھی کہ وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. وہ اسے چاہتی ہے لیکن یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو نہ چاہے، پھر چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. جو اس کھوپڑی میں چل رہا ہے اسے بیان کرنا چاہیں گی؟ وہ برہمی سے بولا. ادا اس کی سختی پر بے ساختہ سر جھکائے ہی رونے لگی. شٹ اپ. ان آنسوں کی بہت قدر کر لی ہے میں نے. مجھے سے ایسی توقعات کرنا چھوڑ دو کہ میری نظر میں ان سب کی کوئی اہمیت ہے. اس کی بات پر وہ ہچکیاں بھرتی سانس روکے. تو بتاؤ مجھے کیسے ہوئی یہ محبت؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے طنزیہ لہجے میں پھر سے بولا. ادا نے اس کی جانب دیکھا. اس کے چہرے پر مذاق تھا. جیسے ادا کو تمیز ہی کہاں تھی محبت کے میم کی بھی. جب آپ نے ہمیں پہلی بار دیکھا. آہستگی سے بولتی وہ آئس کو کنفیوز کر گئی. یا جب آپ نے مجھے دیکھا، یا شاید محبت تو مجھے پہلے سے تھی. وہ بولی آئس کی پیشانی پر تیور سے پڑھے. لیکن ہم کیا کریں آئس کہ ہماری محبت اور آپ کی محبت ایک طرح نہیں ہے. وہ رو دی. خود سے ہی جیسے تنگ آ گئی تھی. آپ کی محبت واقعی وسیع ہے کہ آپ اس میں سب کو سما سکتے ہیں اور ہماری محبت اتنی تنگ دست کہ ہم آپ کے ساتھ لائبہ آنٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. بے ساختہ آئس سر تھام گیا اور چہرے پر ہنسی سی بکھر گئی. وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ابیر سے بھی بات کرتے ہیں، ہمیں جلن ہوتی ہے. وہ جیسے اپنی کمزوریاں بیان کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا. محبت تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ آپ کو بس میرا ہونا چاہیے. سب آپ کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ سب آپ کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے، سب آنکھیں بند کر لیں. ہمیں نہیں پسند. وہ منہ بسور بولتی جا رہی تھی. ہمیں آپ کا یہ ہمیشہ نہیں پسند. دنیا میں ہزار پروفیشنز تھے. ہمیں آپ کا یہ پیشہ نہیں پسند. دنیا میں ہزار پروفیشن تھے، آپ نے یہی چننا تھا. اس کو دادا نے بھی چھوڑ دیا اور آپ ان میں ایسے غرق ہیں مہینوں مہینوں دیکھتے تک نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پسند تھا کہ ہم کبھی آپ کو یہ سب بتائیں. وہ اس کی جانب نگاہ نہیں اٹھا رہی تھی. ہم آپ کے خلاف بھی نہیں تھے اور ہمارا دل آپ کی طرف بھی تھا. شاید ہم پاگل ہو گئے. ہماری محبت اور یہ پاگل پن واقعی مذاق کے قابل ہے. وہ نفی میں سر ہلاتی اسے ہنستا دیکھ بھرے ہوئے دل میں سے کہتی پلٹی. ایک منٹ. وہ رک گئی. تمہیں میں نے اجازت نہیں دی کہ تم قدم پیچھے لو. وہ اٹھا عین اس کے سامنے آ گیا. میری جان آپ تو ہمیں پاگل کر رہی ہیں. اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ تھامے وہ بولا جبکہ ادا نے اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھا. نظریں جھکی ہوئی تھی. لیٹ می نو. تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ حیران تھا. شاید کیونکہ ادا کا گزشتہ رویہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا. وہ کچھ نہیں بولی. پھر بھاگی کیوں؟ جو بات چبھن بنی ہوئی تھی اس کا سوال کر ہی لیا. اور ادا نے غصے سے اس کے سینے پر تھپڑ مارا تو اس کے ناخنوں کا نشان اس کے سینے پر بن گیا. ہم آپ سے کتنی بار کہے، ہم بھاگ نہیں رہے تھے. ہم واقعی نہیں بھاگنا چاہتے تھے. اس دن اذان بھائی کے ساتھ جو بھی ہوا، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا ہم خود کو کبھی معاف نہ کرتے. تو پھر تم کیوں نکلی گھر سے اپنے ماں باپ اور میری عزت کو داؤ پر لگا کر؟ اور ادا ہمارے شرمندگی ندامت کے بچوں کی طرح رو دی. آئس ہم واقعی نہیں جاتے، مگر نمرا بھابھی نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ ہمارے لیے نہیں ہیں. اور ہم ان کی باتوں میں پھنس گئے. انہوں نے ہی زبردستی یہ سب کرایا تھا ہم سے. آئس چونک گیا. اسے اس دن والی نمرا کی باتیں اور اذان کے شک و شبہات دماغ میں چلنے لگے. وہ لب بھینچ گیا. تمہارا ضروری بھی نہیں ہے ہر کسی کی باتوں میں آنا. یہ تمہاری اپنی غلطی ہے. وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا. کافی خوش لگ رہا تھا. ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ادا نے دیکھا وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. تو مس ادا، آپ کی ان ساری باتوں پر سوچا. اس دن جائے گا جس دن مجھے آپ کی محبت کا اعتبار آئے گا. فی الحال مجھے تم نے کنفیوز کر دیا ہے. وہ بولا تو ادا شرمندہ رہ گئی اور وہاں سے جانے لگی. آج نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا. محبت کی ابتدا ہم پھر بھی اپنے حصولوں پر کریں گے.
ہم آپ کی وجہ سے ساری زندگی جل بھن کر نہیں گزاریں گے، کہہ کر وہ غصے سے اسے دیکھتی جانے لگی۔ واپس اسی جگہ پر آؤ، وہ برہمی سے بولا۔ کیوں؟ ضد تو ایسی بھری تھی کہ آئس کو بھی توڑ دے، لیکن فی الحال کیا شاید آج کی رات وہ اس کے چونچلے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے تمہارے اصول اور مان لی تمہاری محبت، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اور بار بار بھاگنا بند کرو، میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جھڑک گیا۔ ادا وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ وہ منمنائی، سمجھ تو رہی تھی آج جان نہیں بچ سکتی، اگر بچنی ہوتی ابھی غصے میں وہ یہ تو وہاں سے چلا جاتا یا اس سے نکال دیتا۔ گریٹ، اچھا سوال ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مڑنے پر اس کی گردن دبوچ لی۔ ابھی صرف تم بولی ہو ادا، ابھی مجھے محسوس کرنا تمہارا باقی ہے۔ اس کی کان کی لو کو ہلکا سا چھوتے وہ بولا، جبکہ ادا پانی کی طرح بہہ ہی جاتی۔ اس نے اسے جھٹکا اور اسے وارن کیا کہ اب وہ یہاں سے نہ ہلے، اور خود ڈریسنگ روم میں آ گیا۔ معلوم نہیں وہ کیوں اسے ڈرا رہا تھا، اور وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ نائٹ ڈریس دیکھ کر ادا کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں سی ابھری۔ پہنو اسے، اس نے وہ اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ وہ لباس ادا نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا اور بے حد بےچارگی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم ثبوت دینے والی ہو شاید۔ وہ پھر سے چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا ثبوت ہے؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محبت میں پہلا ثبوت یہی ہوتا ہے، اور آخری بھی۔ تمہارے دعوے کو آزما رہا ہوں، مجھے ویسے بھی زبردستی کا کوئی شوق نہیں۔ ادا نے ایک قدم پیچھے لیا۔ ساری دنیا کی باتوں میں آنے والی لڑکی کو پہلی بار آئس حیدر اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا، اور اس نے الجھنا ہی تھا، وہ جانتا تھا۔ ان فرنٹ آف می، وہ تو سہولت سے بولا تھا۔ ادا دھپ سے بیٹھ کے بیچارگی اور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ سب ہم نہیں کر سکتے۔ نن آف مائی بزنس ہنی، اٹس یور ڈیسیژن، سو ڈو اٹ اینڈ پریپیئر یور سیلف فار ہارڈ ٹائم۔ وہ کتنا بے باک تھا، وہ کیسے بھول گئے جب اس کے شوٹ اتنے بے باک تھے تو یہ سب۔ ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئس، وہ معصومیت سے بولی، مگر دوسری طرف برسوں کی آگ تھی، ایسے کیسے اس کے اس اظہار پر بس بجھ جاتی۔ وہ پھر بھی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، اور ادا کو اپنی جان بچانا مشکل سے لگی۔ اس نے کمرے میں ایک نظر دیکھا۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح براجمان تھا کرسی پر، اور وہ اس کی رعایا کی طرح اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا آئس حیدر کے سامنے کبھی گھٹنے ٹیکنے کا، لیکن اب وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ کم آن، زبان تو بہت چل رہی تھی، کیا ہوا، باتوں کے جال بھی بنا لیتی ہو؟ وہ اسے اکسا رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ ہماری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ وہ چڑ گئی۔ تو سچ ثابت کرو۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں آپ کی محبت کا ثبوت چاہیے، وہ بولی تو آئس مسکرا دیا، کیونکہ ہر لمحے پر ثبوت ملتے رہے ہیں، وہ سکون سے بولا۔ ادا سر جھکا گئی۔ میرے پاس وقت بہت ہے، سوچ لو ابھی بھی۔ وہ پاؤں ہلانے لگا۔ ادا پریشان تھی، کرے تو کیا کرے۔ لائٹس، وہ مدھم آواز میں بولی۔ آئس اٹھا اور کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی، شاید اس کے لیے، اور پھر اس نے کمرے میں بہت ہلکا زیرو بلب آن کر لیا، جس میں اسے ادا دکھائی دیتی اس کمرے کی تاریکی میں، اور کسی کو نہیں۔ خیر، وہاں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ پھر سے اسی کرسی پر بیٹھ گیا، اور ادا نے اپنے گلے سے دوپٹہ کھینچا، اور پھر وہ ویسا ہی کرتی چلے گی جیسی اس کی خواہش تھی۔ وہ نگاہ اٹھانے قابل بھی نہیں تھی، اور وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امیزنگ، سٹننگ۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سرسراتی آواز پھیلی، اور ادا کا دل کیا اپنی آنکھوں پر کچھ باندھ لے، اور شاید اس کی یہ خواہش سامنے بیٹھا شخص پہم گیا تھا، اس پر کچھ ترس کھاتے۔ وہ اٹھا، اپنے وارڈروب سے ٹائی کھینچ کر اس نے پریشان بیٹھی اپنی بیوی کی آنکھوں پر ٹائی باندھ دی۔ آئس، وہ بڑبڑائی۔ آئی ایم ہیئر، وہ اس کے بے حد نزدیک بولا تھا۔ اسٹینڈ اپ، اس نے کہا، تو ادا کامتے ہاتھوں کو اس کی جانب بڑھانے لگی، مگر آئس نے سہارا نہیں دیا، اور ادا کو خود ہی اٹھنا پڑا۔ وہ حلق میں بار بار سانسیں اتار رہی تھی۔ آئس نے دوسرے ہاتھ میں موجود بیلٹ کو ہاتھ پر لپیٹا، لبوں میں مسکان دبایا۔ اس نے ادا کی کمر پر بیلٹ سے وار کیا، اور ادا ایک دم اچھلی پڑی۔ ہاں، اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی، بس سب عجیب ہی لگ رہا تھا۔ آئس، وہ بڑبڑا اٹھی، اور آئس نے اس کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈالا گیا۔ I have 3 rules for you, my wife. وہ اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، اس کے کان کی لو سے آئس کے ہونٹ ٹکرا رہے تھے۔ ادا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ First, never stop me from touching yourself, and if you did it next time you will regret. ادا سن رہی تھی، اس کا بولنا ہی پاگل کر رہا تھا۔ Do you accept it؟ اس نے سوال کیا، اور ادا کے پاس سوائے اس کے ہر حکم پر جی حضوری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے سر ہلایا، اور آئس نے اس کے گال پر پیار کیا۔ گڈ گرل، وہ بولا۔ ادا کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ سیکنڈ، تم آئندہ کسی سے جیلس نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آتے اس بات پر احتجاج کر رہی تھی کہ وہ کیا نہیں بدلے گا، وہ ویسا ہی رہے گا۔ اینڈ تھرڈ اینڈ لاسٹ، اس نے سختی سے اس کی گردن میں بازو کو پھنسا لیا۔ ادا سب بھلائے اپنی سانسیں بحال کرنے میں لگ گئی۔ یو ڈونٹ سے نو ٹو می ویئر ایور، ون ایور،
आई विश। वो रुक गया क्योंकि वो समझ गई थी। अदा ने तेज़ी से सर हिलाया तो आइस ने उसकी नाजुक गर्दन से अपना कसरती बाजू निकाल लिया। वो खांसने लगी। आइस की चमकती निगाहें उसी पर थी। वो उसे उस नाइट ड्रेस में देख रहा था जिसमें ख्वाब भी देखा था कि वो इस लिबास में उसके सामने होगी, और आज वो उसके सामने खड़ी उसे अपने सब्र का फल लग रही थी। उसने उसकी कमर में बाजू हायल किया। अदा सहम सी गई। आर यू रेडी? खुमार से भरपूर लहजा अदा के नाजुक वजूद पर उसके अल्फाज बोझ की तरह थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके लब कांप रहे थे और उसका कांपता लब आइस ने खूबसूरती से अपने अंगूठे की मदद से उसके दांतों की बेरहम गिरफ्त से आज़ाद कराया और उसके बाद अपने लम्स की नरमी बख्शने लगा। ये कुछ ऐसे था जैसे महबूब के पास उसकी प्यास बुझ रही हो और वो अपनी प्यास को जैसे बरसों बाद बुझा रहा हूँ। अदा के पूरे वजूद में लर्जिश थी और आइस ने अपने बाजू को सख्ती से उसके इर्द गिर्द बांध लिया था। अदा के बाजू उसके सीने पर थे और अदा उसके लम्स उसके छूने पर अजीब दीवानगी सी महसूस कर रही थी। और आइस ने उसके बाल पीछे से झटका देकर उसकी गर्दन ऊपर की और उसकी सराय सी गर्दन बिल्कुल उसके सामने थी, शफाफ बेदाग गर्दन, और उस गर्दन से गहराई में तकता वो तिल आइस की दीवानगी को बढ़ा रहा था। अदा उसके सीने में अपने नाखून उतार चुकी थी। सी की आवाज़ से उसने अपने सीने में सख्ती से चुभे उसके नाखूनों को देखा। अदा फौरन हाथ खींच गई। यू फील गिल्टी सून। उसने उसे धक्का दिया। वो सीधा नरम बिस्तर पर जाकर गिर गई और आइस एक ख्वाब के बेहद नज़दीक था। उसके बाहों में भरे वो उसे खुद में जैसे उतार लेना चाहता था। अदा उसकी दीवानगी को महसूस करती बहक रही थी। वो उसके चेहरे, गालों, कान की लौ को छूता तो अदा की बेहंगम सांसें उसे और सुलगा देती। उसने अदा को चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में भरा और वो अभी उसकी खुशबू से तर होंठों की महक को अपनी कैद में भरता कि अदा अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। बस वो जैसे उसकी दीवानगी के आगे हार गई थी। और आइस ने उसे ज़रा गुस्से से देखा और उसके गले से उसके लिबास का गला जकड़ कर अपनी मुट्ठी में भरा। वो उसे सजा देता सारा फाड़ चुका था। अदा की चीख सी निकली और आइस इतनी बेरहमी से अपना अधूरा काम पूरा किया था। आई सेड यू डोंट से नो टू मी। उसने उसके गाल पर दांतों का गहरा सांस निशान बना दिया। अदा के लिए ये लम्हे अजीब से थे। ना उसे किसी तकलीफ पर तकलीफ महसूस हो रही थी और ना अपना दिमाग अपने इख्तियार में लग रहा था। बस जैसा वो चाहता था वो सब करने पर मजबूर थी। उसने अदा के दिल को देखा। वो दोनों हाथों से शीट को मुट्ठियों में जकड़े जैसे बेचैन थी। वो मुस्कुरा दिया। उसके पहलू से उठ गया। अदा ने उसे दूर जाता महसूस कर लिया था। हैरानगी से वो उसकी सिमत में अपना आप उठ बैठी। अगर उसकी आंखों पर से वो टाई उतर जाती तो शायद वो उस तरह अपने आप को आइस के सामने देखकर मर ही जाती। आइस उसकी खूबसूरती से निगाह चुराता बेड के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। आइस वो परेशानी से हाथ चलाने लगी, जबकि आइस के हाथों में पानी का गिलास था जिसे उसने अदा पर सारा उंडेल दिया। वो घबरा सी गई और फिर पूरा जग उसने अदा पर फेंका और सुकून से हसीन मनाजिर देखने लगा था। सिमट सी गई और एकदम उसे महसूस हुआ वो उस पर झपटाया। और उसके बाद अदा को लगा उसके सारे हवास आइस के मोहताज हैं। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। वो एहतजाज नहीं कर पा रही थी। वो उसे मोहब्बत के अनोखे रुख से रोशनास कराता जा रहा था जिसकी खबर अदा को नहीं थी पहले कभी। हिजाब के पर्दे गिराते वो हर हद को पार करते उसे अपना कर चुका था। रात की गहराई बता रही थी कि दिन निकलने को बेताब है। कमरे की खामोशी बता रही थी मोहब्बत टूट कर बरसी है। और बता तो एक लड़की का सफ़ेद मुलायम लहाफ में लिपटा वजूद भी था जो गवाता आइस हैदर बिना लिहाज के उस पर मोहब्बत लौटा चुका है। उसने नहीं की परवाह कि वो बिल्कुल नाजुक सी है। उसने सिगरेट जलाकर लबों में दबाई और उसके वजूद को देखा जो करवट में था। उसके निशान दिख रहे थे जहाँ आइस के दिए कहीं निशान थे। आज पता की रात थी। फिर वो परेशान किस लिए था? वो खामोशी सदा को देखते लहाफ खुद पर से हटाता क्यों उठ गया था? उसने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ा और खिड़की के नज़दीक आ गया। दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। अचानक कराने की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। वो करवट भी नहीं ले पा रही थी। खुद को लानत मलामत करता वो अपने दिमाग में उठने वाली सोचों को एक तरफ करके वो उसके नज़दीक आया और उसको करवट दिलवाकर उसके बाहों के हल्के में लिए लेट गया। उसके बालों में हाथ फेरते वो सिगरेट भी पी रहा था, जबकि इरादा कर लिया था वो जल्द पाकिस्तान जाएगा। आइस, वो बुड़बुड़ाई। आइस मुस्कुराहट जब्त कर गया। ये तो होना ही था और दूरी इख्तियार करती ताकि शिद्दत और बढ़ जाती। जितना दूर रहोगी उतना पछताओगी। उसने नरमी से उसके गालों को छुआ और मुस्कुराकर उसे देखा जो बाहरी होते पर्दों को बामुश्किल खोलती मुंह बसूर गई थी। सोने दें। गहरा सांस लेती वो मुनमुनाई और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। मगर मुझे नींद नहीं आ रही, अगर थोड़ा वक्त दे दे तो। वो बोला। अदा की आंखें फैल गई। आइस दिन निकल गया। वो गुस्से से चीखी। वो हंसी जब्त कर गया। वो बेहद हसीन लग रही थी। तो दिन में ये सब हराम है? वो उसकी शानें पकड़कर उसे बिस्तर में खींच चुका था जबकि अदा मचल उठी थी और आइस उसकी आवाज़ का गला घूंट गया। पहले ही वो बेदम थी लेकिन आइस अपनी मोहब्बत उसके अंग अंग में बसा देना चाहता था। टू मच रोमांटिक। हद है यार।
اتنا زیادہ نہیں لکھنا چاہیے، میرا خیال ہے بہت اوور ہو گیا تھا۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔